السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ لوگوں نے پچھلے ایپیسوڈ میں دیکھا کہ ہم نے کربلا کی پوری ہسٹری کو بیان کیا کہ کس طریقے سے امام حسین نے اپنا نانا کا مدینہ چھوڑا اور کس مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے کربلا کے میدان میں پہنچے اور واقع شہادت پیش آئی، سارے انصار اور ان کے حبیب سب شہید ہوئے۔ اور چوتھے امام پہ اب ہمیں آنا ہے جو کہ جن کا نام ہے زین العابدین، جن کو امام سجاد بھی کہا جاتا ہے اور بیمار کربلا بھی ہیں۔ تو ہم جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ کربلا میں چوتھے امام شہید نہیں ہوئے تھے اور ان کو اسیر کیا گیا تھا باقی لوگوں کے ساتھ، باقی بیویوں کے ساتھ، اور وہ امامت بھی تیسرے امام سے چوتھے امام پہ ٹرانسفر ہوئی جو کہ اب وہ امام وقت ہوئے۔ تو ابھی ہم کوفے سے شام کا منظر بیان کرنے سے پہلے ہم چوتھے امام کی زندگی پہ ہائی لائٹس ڈالنا چاہیں گے، روشنی ڈالنا چاہیں گے کہ کس طریقے کی زندگی چوتھے امام کی رہی، کہاں پیدا ہوئے، ان کی والدہ کا کیا نام تھا، کیسے زندگی گزری، کیوں ان کو امام سجاد کہا جاتا ہے، کیا کیا مشکلات انہوں نے کربلا میں سہی اور آگے کربلا کے بعد کس طریقے سے اسیر ہوئے، کس طریقے سے انہوں نے گریہ وزاری کیا مدینے پہنچنے کے بعد اور کیسے ان کی شہادت واقع ہوئی۔ اور ہمارے ساتھ ہیں دوبارہ بردر تمامہ، اس پہ روشنی ڈالیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام۔ ہم نے ایک مختصر سی روشنی جو حالات مولا کائنات تھے حضرت علی علیہ السلام اس میں بیان کیا تھا، وہ ڈیٹ اس پہ تاریخ پہ ہم نے مینشن کیا تھا کہ جو حالات مولا کائنات کی حکومت کے پیش آ رہے تھے اس کے اکارڈنگ کیا کیا اس دور کے واقعات تھے۔ تو اس میں ایک بات آئی تھی کہ جب 38ویں ہجری 38 ہجری آفٹر ہجرت پیغمبر کے مولا متقیان کا دور حکومت جو تھا اس میں ہی آپ کی ولادت باسعادت جناب علی بن حسین، جو ایکچول نام آپ کا علی تھا، اور امام حسین کی تاریخ بتائی جاتی ہے اور جو روایتوں میں ملتا ہے کہ آپ کو اپنی ماں اور اپنے والد سے اس درجہ محبت تھی کہ آپ نے اپنے سارے بیٹوں کا نام علی اور اپنی ساری بیٹیوں کا نام فاطمہ رکھا تھا۔ تو یہ بہت اچھا تاریخ میں پہلو نظر آتا ہے، اور خود امام کا جملہ ہے کہ اگر مجھے اللہ جتنی بھی اولاد دیتا میں سب کا نام علی رکھتا۔ تو اس طرح سے انہوں نے اپنی جذبہ الفت اور محبت کا اظہار کیا اپنے بابا کے حوالے سے۔ تو چوتھے امام کا نام جو تھا علی تھا، لیکن شہرت جو آپ نے پائی ہے وہ زین العابدین کے نام سے یا سید الساجدین یا جسے سجاد کہا جاتا ہے چوتھے امام کو۔ تو آپ کی ولادت مبارک جو ہے وہ 15 جمادی الاولیٰ ایک روایت کے مطابق، یا بعض نیریشنز کہتے ہیں کہ 15 جمادی ثانیہ۔ تو اب ان دو میں جو بھی آپ سمجھ لیں، تو 15 جمادی الاولیٰ یہ زیادہ مشہور ہے کہ جس میں آپ کی ولادت باسعادت سن 38 ہجری میں ہوئی اور آپ کا نام علی رکھا گیا، اور آپ کے والد ماجد خود نواز پیغمبر امام حسین علیہ السلام تھے، اور والدہ ایک بہت اہم پہلو ہے، میں اس پر اس لیے تھوڑا سا آپ کا وقت لینا چاہوں گا یہاں پر کہ ایک اختلاف تھوڑا سا آتا ہے، میں اس کو بھی بیان کروں گا۔ تو ان کی والدہ کا نام جن کو جناب شہربانو ہم کہتے ہیں، ان کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہیں گے کہ یہ کتنی معتبر اور کتنی مستند خاتون تھیں۔ اولاً تو یہ فرسٹلی کہ یہ عرب کی نہیں تھی، عرب کی نہیں ہے، لیکن ایک غیر عرب اور عجم خاتون ہونے کے باوجود ایک اتنے بڑے فرزند اور ایک امام کو حمل کرنا اور ان کی ولادت آپ کے ذریعے سے ہونا، یہ خود آپ کے مرتبے کو بتا رہا ہے کہ عرب بھی نہیں تھی، اس کے علاوہ پروردگار عالم نے آپ کو یہ شرف بخشا کہ آپ نے ایک امام کو پیدا کیا۔ اب آپ یہاں سے عظمت سمجھیں کہ جناب شہربانو کی عظمت کیا تھی۔ اس کے علاوہ امام حسین کے اور ازواج بھی ہیں، لیکن ان ازواج سے اولادیں تو ہوئی، بچے تو ہوئے اور بیٹے بیٹیاں تھے، لیکن سب امام نہیں تھے۔ امامت کا جو عہدہ اور جو نور گیا تو وہ رحم جناب شہربانو علیہ السلام ہے۔ تو یہ منزلت خداوند عالم نے خاص طور پر آپ پر رکھی تھی، اور یہ حدیث پیغمبر کے مطابق اگر آپ اس کو لیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ پروردگار عالم نے یہ اہتمام کیوں شروع کیا یہاں سے۔ ابھی تک تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھئی مولا کائنات بھی عرب، جناب زہرا بھی عرب،
تو یہ دو عظیم مرتبہ شخصیتیں عرب کی، ان دونوں کا نکاح ہوا جس سے امام حسن امام حسین علیہ السلام وجود میں آئے. تو اب آپ نے یہ سمجھا کہ دو عظیم المرتبت عرب کے وسیلے سے یہ دو عظیم امام آئے. لیکن یہ قاعدہ بہت زیادہ نہیں چلا. کیوں؟ کیونکہ یہ قاعدہ مینٹیلٹی ہماری تھی، ہماری سوچ تھی کہ ایک عرب ہی بلند ہوگا، چونکہ پیغمبر اس دور میں تھے، علی اس دور میں تھے، زہرا اس دور میں تھی. لیکن اس مینٹیلٹی کو ہمارے خدا نے بالکل جناب زہرا کے بعد ہی ڈاؤن کر دیا. کیسے؟ اب جو امام متقین آ رہا ہے، اب جو نواسے پیغمبر آ رہا ہے، وہ ایک عرب ماں کی کوکھ سے نہیں آ رہا ہے، ایک غیر عرب ماں کی کوکھ سے آ رہا ہے. تو اب پیغمبر نے بھی یہ روایت پیغمبر کی موجود ہے کہ کسی عرب کو عجم پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، کسی گورے کو کالے پر سیاہ پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے. معیار فضیلت تقویٰ ہے. جو جتنا اللہ کے قریب ہوگا، جو جتنا اللہ سے تقویٰ اختیار کرے گا، وہ اللہ کے نزدیک معتبر اور مستند قرار پائے گا. یہی وجہ ہے کہ بڑے سے بڑے صحابی گزر گئے پیغمبر کی بزم میں بیٹھنے والے، لیکن اہل بیت میں شامل ہونے والا ایک عجم تھا، سلمان نام تھا. تو آپ دیکھیں گے کہ اہل بیت نے ہمیشہ سے کردار کو اہمیت دی ہے. پروردگار عالم نے ہمیشہ سے جو فوکس کیا وہ کردار، کیریکٹر کے اوپر، کبھی بھی نسب اور حسب پر دھیان نہیں دیا. تو اب یہاں پر جناب شہربانو، اب ان کی تاریخ جو عام طور سے بیان ہوتی ہے اہل سنت کے یہاں بھی، اور افسوس ہے کہ ہمارے یہاں بھی اسی تاریخ کو بیان کیا جاتا ہے، اور ایک بہت ہی اختلافی موضوع ہے، لہٰذا میں ذرا سا بیان کروں گا. اصل تاریخ جو بیان کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جناب شہربانو ایران کے بادشاہ یزدرج، یعنی شہربانو بنت یزدرج نام تھا ان کا، اور ان کی اور بھی دیگر دو بہنیں تھیں. اور جناب یزدرج، اب یہ ان کا جو سلسلہ نسب جناب شہربانو کا جاتا ہے وہ جاتا ہے ابن کسرا. اور وہ ابن کسرا کسے کہا جاتا ہے؟ جسے آپ نوشیروان کے نام سے جانتے ہیں. نوشیروان عادل ایران کا، فارس کا ایک بہت ہی عادل اور مشہور عدالت پسند حکمران گزرا ہے. نوشیروان عادل کہا جاتا ہے جسے. تاریخ میں اس کی بہت اہمیت ہے. اور کمال یہ ہے کہ اس شخص کے عہد میں پیدا ہونے والے لوگوں کی پیغمبر نے تعریف کی ہے اور پیغمبر نے اہمیت جتائی ہے. نوشیروان عادل بہت زیادہ اہمیت رکھتا تھا حدیث کی اور روایتوں کی روشنی سے پیغمبر کی نظر میں. کیوں؟ عدالت پسند تھا، بہت زیادہ عدالت پسند تھا، اور اسی عدالت نے اسے ساری تاریخ میں روشن اور منور کر دیا اپنی عدالت کی بنیاد پر. تو اب آپ نسب دیکھیں کہ جناب شہربانو اس عادل حکمران کی نسل میں ہے کہ جو اتنا بڑا عادل تھا. اور چوتھے امام، اب یہاں پہ آپ اہمیت سمجھیں چوتھے امام کی اہمیت کیا ہے. چوتھے امام ایک طرف سے ددیحال کے اعتبار سے کس منصب پر ہیں؟ امام حسین کے بیٹے. امام حسین کس کے بیٹے؟ مولا کائنات کے. اور مولا کائنات اور شہزادی کونین، ان دو سے امام حسین علیہ السلام کی ولادت. امام حسین علیہ السلام سے چوتھے امام. تو یہ دادیحال اتنا مضبوط امام حسین کا کہ جو طہارت کی سندوں کو لیے ہوئے ہے. ایک طرف عصمت ہے، طہارت ہے، علم ہے، شجاعت ہے، کمالات ہیں، فضائل ہیں، تمام خوبیاں ہیں. دوسری طرف چوتھے امام کا نانیحال جو ہے وہ عدالت کے عنوان سے مشہور ہوا، چونکہ نوشیروان عادل کی نسل سے ان کی مادر گرامی تھی. تو اب آپ سوچیں کہ ایک طرف عدالت سراپا ہے اور ایک طرف عصمت ہے. اب دو بلند اور کمالات والی شخصیتوں سے مل کر چوتھے امام کا وجود ہے. کتنی باز شخصیت ہے چوتھے امام کی. تو اب تاریخ کہتی ہے کہ جناب شہربانو یزدرج کی بیٹی، تاریخ میں ملتا ہے کہ 16ویں ہجری میں فتح مدائن کے وقت، ایران کا حصہ ہے مدائن، فتح مدائن کے وقت جب خلیفہ دوم نے، دوسرے خلیفہ نے حملہ کروایا، تو اس وقت جنگ جیتنے پر، مدائن فتح ہونے کے موقع پر ہوا یہ کہ وہاں سے قیدی اسیر کیے گئے، چونکہ بادشاہ وہاں پہ قتل کیا گیا. تو اس کی بیٹیوں میں یہ جناب شہربانو اور ان کی ایک بہن، یہ دو قید کر کے لائی گئی. جب یہ مدینے لائی گئی تو دوسرے خلیفہ نے ان سب کو بازار میں بھیجا، چونکہ غلام کنیز ہیں تو رواج تھا بیچنے کا. تو بھیجا کہ جائیے، لوگوں کو بھیجا کہ جاؤ اور ان کو بیچ کے آؤ. مولا کائنات، اب تاریخ میں ملتا ہے کہ مولا کائنات نے ان سے کہا کہ یہ تم غلط کر رہے ہو،
کیونکہ یہ بادشاہ کے گھرانے کی لڑکی ہے، اس کی بیٹی ہے، لہٰذا اس طرح سے اس کے ساتھ برتاؤ کرنا صحیح نہیں ہے، اسے تم ہمیں دے دو۔ تو مولا متقیان نے دونوں کو لیا اور ایک کا عقد امام حسین علیہ السلام سے کر دیا۔ تو اب یہ وہ تاریخ ہے کہ جو عام ہے اہل سنت کے یہاں بھی اور ہمارے شیعہ مسلک میں بھی عام طور سے لوگ اس کو جانتے ہیں، لیکن اب اس تاریخ پر ایک بہت بڑا اعتراض ہے، وہ میں اعتراض آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ پہلی بات تو یہ تاریخ جس کو پیش کیا گیا یہ سراسر بے بنیاد ہے، اور اس سے آپ کسی بھی طرح بھی پروف ہی نہیں کر سکتے کہ شہربانو کی شادی امام حسین سے ہوئی تھی، کسی بھی طرح سے پروف نہیں کر سکتے۔ کیسے؟ ہم نے جو ڈسکس کیا تھا امام حسین کی لائف ہسٹری میں وہ کیا تھا کہ امام حسین کی ولادت کب ہوئی ہے؟ 4 ہجری، امام حسن کی 3 ہجری، امام حسین کی 4 ہجری۔ فتح مدائن کس وقت ہوئی ہے؟ 16ویں ہجری میں۔ تو امام حسین کی ایج کتنی ہوئی؟ 12 سال کے، 13 سال کے۔ تو 13 سال کے امام حسین علیہ السلام ہیں جب فتح مدائن کا موقع ہوا، اور چونکہ 1 سال بڑے امام حسن، تو امام حسن علیہ السلام 14 برس کے ہیں فتح مدائن کے موقع پہ، 16ویں ہجری کا واقعہ جو تاریخ بیان کر رہی ہے۔ تو امام حسین 13 سال کے، امام حسن 14 سال کے، تو کیسے ممکن ہے کہ یہ 2 بچے کہ جو ابھی ظاہری طور پر بالغ نہیں ہوئے ہیں، مولا متقیان ان کا عقد کر دیں شہربانوں سے، اور جبکہ ابھی امام حسن کی بھی شادی نہیں ہوئی ہے۔ کمال تو یہ ہے کہ امام حسن کی ہو جاتی تو سمجھ میں آتا، لیکن امام حسن کی بھی شادی نہیں ہوئی ہے۔ اب جو تاریخ بیان کرتی وہ میں بیان کر رہا ہوں کہ فتح مدائن کے وقت جو لوگوں نے بیان کیا کہ یزدرج کی عمر جو ہے 22 سال کی تھی۔ اب آپ خود ہی سوچیں کہ جو شخص عرب میں نہیں ہے اور اس کا مزاج، اور میں کچھ بایولوجیکلی بات تھوڑا سا اشارہ کر دوں بہت زیادہ ڈیپ میں نہ جاتے ہوئے، عرب کا گرم مزاج ہونا، اس وجہ سے ان کے یہاں جلد شادیاں ہوتی تھیں، جلد ان کے یہاں اولادیں زیادہ ہوا کرتی تھیں، تو وہ زمین کا اور ان کی جو نیچرلی ماحول تھا ان کا اللہ کی طرف سے، اس کے سارے اثرات تھے یہ۔ تو یہ ماحول غیر عرب میں نہیں ہے، ایران اور فارس میں اس طرح کی، یا اس طرح کے ہمارے علاقوں میں اس طرح کا ماحول نہیں ہے، کیونکہ وہ ٹیمپریچر یا وہ مانسون یا اس طرح کی چیزیں نہیں ہو پاتے ہمارے، وہ کلائمیٹ نہیں ہوتا ہمارے یہاں، تو وہ مزاج عرب کا۔ تو اب آپ سوچیں 22 سال کا جوان لڑکا ہے جنگ کے میدان، فتح مدائن کے موقع پہ یزدرج جناب شہربانو کے والد، کتنی جلدی ان کی شادی ہو گئی تھی کہ 22 سال کی عمر میں ان کی ایک بیٹی بھی تھی اور وہ بیٹی شادی کے قابل بھی تھی۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ چلیے مان بھی لیں کہ ان کی 15-16 سال کی عمر میں شادی ہو گئی، تو 15-16 سال کی عمر میں شادی ہو گئی، تب بھی جناب شہربانو کی عمر کتنی ہوئی 22 سال کی عمر میں، جب ان کے ابا 22 سال کے تھے؟ 6-7 سال۔ 6-7 سال۔ تو کیا 6-7 سال میں ایک لڑکی، نابالغ لڑکی شادی کے قابل ہوتی ہے؟ تو آپ اس تاریخ میں جب آپ غور کریں گے تو آپ کو خود سمجھ میں آئے گا کہ یہ پاسبل ہی نہیں تھا کہ 16ویں ہجری میں امام حسین کی شادی جناب شہربانو سے کر دی جائے، ناٹ پاسبل، پاسبل ہی نہیں تھا یہ۔ اب اصل تاریخ جو بتائے گی روضۃ الصفا وغیرہ میں بھی ہے، اور اس طرح کی اور بھی کتابیں میں ریفرنسز کئی سارے موجود ہیں۔ وہ کیا ہے اصل تاریخ؟ اصل تاریخ یہ ہے کہ یہ قصہ دوسری خلافت کا نہیں ہے، بلکہ خلافت عثمانیہ یعنی تیسری خلافت کے دور میں عثمان نے جب حملہ کروایا ایران پر، تو ایران کے بادشاہ سے وہاں پہ جب جنگ ہوئی، تو اس جنگ میں ایک استخرو نام کا علاقہ ہے کہ جس کا بادشاہ تھا یزدرج یعنی جناب شہربانو کا والد، اور یہ جنگ ہوئی ہے 31 ہجری میں، 31 میں۔ تو 31ویں ہجری میں یہ جنگ ہوئی، ان کے دور میں یہ جنگ ہوئی، تو اب یہ سارے معاملات ایران والے جنگ ہار گئے، اور چونکہ یزدرج بھی مد مقابل آیا، اس کے اوپر بھی تیسرے خلیفہ نے لشکر کشی کروائی اور ان کو بھی قتل کروا دیا گیا، بات ختم ہو گئی۔ اب تاریخ کہتی ہے کہ پھر مولائے کائنات کی خلافت کے دور میں، یعنی اب یہ 36 ہجری کے بعد ہے، مولائے کائنات کی خلافت کے دور میں پھر جب کچھ ایران کی طرف سے جب کچھ سرکشیاں ابھرنے لگی، تو مولا متقیان نے بھی ایک لشکر بھیجا،
وہاں پر جو جنگ ہوئی ہے وہ سارے تاریخ میں کئی سارے نام ہیں. عثمان نے کس کو بھیجا, مولا متقیان نے جوفی نام کا ایک شخص تھا اس کو بھیجا سپہ سالار بنا کے جو مدائن کا گورنر تھا. یہ ساری تاریخ ہے پوری, میں ادھر نہیں جانا چاہتا بہت ڈیپ میں. المختصر مولا متقیان نے بھیجا اور جب جنگ ختم ہوئی تو وہاں پر واپسی میں مال غنیمت کے طور پر یہ دونوں بیٹیاں یزدرج کی جن کا باپ 31 میں مارا گیا ہے ہجری میں عثمانی خلافت میں, اس کی بیٹیاں اب مولا متقیان کے پاس پیش کی گئیں. تو اب آپ سوچئے کہ کہاں 16ویں ہجری اور کہاں مولا کائنات کی خلافت کا دور, کتنا ڈیفرنس ہے دونوں میں, تقریباً 20 سال کا فاصلہ ہے. تو اب اصل تاریخ یہ, تو اب یہ دونوں لائی گئی دونوں بیٹیاں مولا متقیان کے پاس. تاریخ کہتی ہے, ظاہر سی بات ہے مولا کائنات صاحب اختیار ہیں, خلیفہ ہیں. تو ایک لڑکی جس کا نام شہربانو مولا متقیان نے خود قرار دیا تھا, شہربانو کی شادی آپ نے اپنے بیٹے ایک امام حسین سے کی, اور جو دوسری بہن تھی اس کی شادی مولا کائنات نے جناب محمد بن ابی بکر سے کی جو آپ کے بیٹے تھے, اگرچہ ابو بکر کی صلب سے تھے. تو یہ دونوں بہنیں, ایک امام حسین علیہ السلام کے ساتھ زوجیت میں, ایک جناب محمد بن ابی بکر کی زوجیت میں. تو اس طرح سے مولا متقیان نے دونوں کی شادی کی. اب آپ سوچئے کہ تاریخ میں کتنے زیادہ اختلافات ہوتے ہیں, کنٹروورسیز ہوتی ہیں, لیکن سیدھی پھر بات ہے کہ باتیں تو بہت ہوتی ہیں کتابوں میں, تاریخ بہت ساری ہوتی ہیں, فرق یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اس میں تھوڑا سا غور کرنا چاہیے. کوئی بھی بات ہماری کتاب ہو, لکھی ہوئی ہو, تو ہم اسے آنکھ بند کر کے نہیں مان لیں گے. تو بہت بڑا مسئلہ ہے تاریخ میں, تو خصوصاً چاروں طرف نظر ہونی چاہیے آپ کی, کیونکہ تاریخ ایک اتنا بڑا چیپٹر ہے. ہم نے بھی جو یہ ٹاپک اٹھایا ہے جرنی آف اہل البیت کا, ہسٹری آف لائف ہسٹری آف اہل البیت کا, تو یہ بہت براڈ ٹاپک ہے, بہت زیادہ وسیع ہے. ہم نے بہت ہی مختصر کیا ہے, تو یہ مختصر چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کر پا رہے ہیں, ورنہ پاسبل ہی نہیں تھا, کیونکہ تاریخیں بہت ہیں. ہم اگر کسی ایک کتاب کی طریقے پر بھی چلنا چاہیں گے تو بہت پھیل جائے گا, باتیں بہت بڑھ جائیں گی. جو شروعات میں بھی ہم لوگوں نے ڈسکس کیا ہے, مقصد یہ ہے, آبجیکٹیو یہ ہے کہ جو کی پوائنٹس ہیں جی ان کو ہم ہائی لائٹ کر سکیں, جو کہ اماموں کو کے بارے میں نہیں پتا ہے. مین پوائنٹ ہمیں لائف ہسٹری جاننی, بریف ہسٹری اہل بیت کی, کہ کچھ اہم پہلو ہیں ان کی زندگیوں میں کہ جو ہم تک نہیں پہنچ پائے, اس پر زیادہ فوکس ہونا چاہیے. تو یہ میں نے ڈسکس کیا, اس لیے یہ ضروری سمجھا, اس وجہ سے آپ کے سامنے بیان کیا کہ کس طریقے سے غلط طریقے سے تاریخ پیش کی جاتی جس کی حقیقت کچھ نہیں ہے. الغرض اب ہم آتے ہیں دو اور ٹاپک پہ. ایک پہلا ٹاپک وہ ہے کہ جناب امام علی ابن الحسین کو زین العابدین کہا جاتا ہے. کیوں کہا جاتا ہے, یہ ایک اہم مسئلہ ہے. جناب سید سجاد, ابھی دو اہم آئیں گے اس لیے میں پہلے بتا دوں. جناب زین العابدین, اس کو علامہ شبلنجی اہل سنت کے عالم ہیں, کہتے ہیں کہ میں نے مالک نے بیان کیا, امام مالک اہل سنت کے معتبر مالک ہے, امام مالک نے بیان کیا اہل سنت کے کہ ان کو زین العابدین اس لیے کیا گیا چونکہ یہ بہت کثرت سے عبادت کیا کرتے تھے. یہ ایک بات. دوسرا جو ایک قصہ مطالب الصول میں بیان کیا کہ اہل سنت کی کتاب ہے, مطالب الصول میں بیان کیا گیا کہ ایک دفعہ چوتھے امام عبادت کر رہے تھے, تو نماز شب کا مقام انہوں نے بتایا, جہاں نماز پہ تھے نماز شب ادا کر رہے تھے, دفتن زمین سے ایک سانپ ابھرا اور اس نے آ کر آپ کے انگوٹھے پر حملہ کرنا شروع کر دیا اور چبانے لگا, اور بڑی ہی ہیبتناک شکل میں اور بڑے ہی نوکیلے دانتوں کے ساتھ. یا بعض ہماری کتابوں میں ملتا ہے کہ اس کے تقریباً 10 سر تھے اور نوکیلے زہریلے دانت اور ہیبتناک سرخ آنکھیں تھیں. تو اس نے انگوٹھے کو چبانا شروع کیا, لیکن اب جب وہ متوجہ ہوا تو دیکھ رہا ہے کہ امام کی چہرے پر کوئی شکن ہی نہیں ہے, بالکل اطمینان کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں.